علیہن بالکل کلیئر ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے. بعض جگہ جو ہے نا خواتین کے لیے ہننا ہے نا جی, صیغہ ہننا ہے نا, یہ اللہ جی بالکل یہی میں نے کہا نا کہ عورتوں کی جتنی ذمہ داری ہیں اتنے حق بھی دیے ہیں, مردوں کے ساتھ نہیں ہے کمپیریزن اس کا نا, کہ بھی مرد کو تو اللہ نے کہا ہے قوامون, ان کو قوامون بنایا ہے, وہ اس لیے کہ اس میں مصلحت ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ چلانے کے لیے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, تو کیونکہ کمانا بھی اس کی ذمہ داری ہے, خرچ کرنا بھی مرد کی ذمہ داری لگائی ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ عورت کمائے, مرد کی ذمہ داری لگائی ہے, تو اس کو قوامون بنا دیا, یعنی ادارے کا سربراہ جو فیصلہ کرے. تو ایک مصلحت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا بعض جگہ مرد کے جو ہے وراثت میں بھی 2 عورتوں کے برابر رکھا ہے, تو مختلف جگہ آپ کو اس کا ایک وہ نظر آئے گا, کیونکہ خرچ بھی تو وہی کرتا ہے بچوں پر, اپنی بیوی پر. تو یہاں پر یہ مراد ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر. یہ اس کو اسی طرح کوٹ کرتے ہیں جی کہ مردوں کے جو ہیں وہ عورتوں کے بھی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت پر جس طرح ذمہ داریاں ہیں اسی طرح حقوق بھی ہیں, ہے نا جی. کیونکہ آگے دیکھیں یہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اگر بالکل برابر کے ہوتے تو یہ واضح کرنے کی کیا ضرورت تھی, آگے واضح کر دیا کہ وَلِلرِّجَالِ, رجال رجل کی جمع ہے, مردوں کو علیہن ان پر یعنی عورتوں پر درجہ, ایک درجہ حاصل ہے, یعنی فوقیت ہے, برتری ہے. یعنی جب میں نے عرض کیا نا کہ یہ وہ قوامون, یہ سورہ نساء ہے, سورہ نساء پڑھیے گا آپ, اس کی ہاں کہاں آیا یہ, سورہ نساء کی آیت 34 پڑھی. قرآن کو تو یہی ہے نا ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑتا ہے, ایک ہی جگہ نہیں ہوتا. وہاں سورہ نساء کی آیت 34 میں ہے الرجال قوامون علی النساء, یہ آیت ہے, عورتوں پر قوامون بنا دیا. قوامون قوام کی جمع ہے نا, عربی میں قوام کسے کہتے ہیں, قوام یعنی جو معاملات کو درست حالت میں چلانے کا ذمہ دار ہو. تو ایک گھر کو چلانا ہوتا ہے نا, تو اس لیے قوامون. تو یہ خاندانی نظام میں ہاں خواہ مرد ہو یا عورت, ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی ہیں. ہاں تو یہ ان آیات سے پیغام یہی ہے کہ ہر فرد کو چاہیے کہ جو دوسرے سے بندہ اپنا حق مانگتا رہتا ہے نا, دوسروں کے حق ادا کرنے لگے, سب سے بڑی بات ہے اس کا حق پوری طرح ادا کرے. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ فطری بالادستی سے اگر فائدہ اٹھا کر دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرے گا نا, تو پھر پکڑ سے نہیں بچ سکتا اللہ سے. ہاں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. تو اچھا دیکھیں للرجال علیہن درجہ, یعنی دیکھیں اسی بنیاد پر خاندان میں قوامیت اور سربراہی کا مقام جو ہے نا وہ مرد کو دیا ہے, واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز زبردست غالب, اور حکیم حکمت سے ہے, بڑی حکمت والا. آیت کے آخر میں یہ جو اوصاف آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے, غفور الرحیم, شدید العقاب, عزیز الحکیم, بڑی مناسبت ہوتی ہے آیت سے. یہاں پر دیکھیں عزیز الحکیم کا ہے, یعنی اللہ عزیز ہے, اس وجہ سے اسی کو حق ہے کہ وہ حکم دے. عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے غالب, زبردست, وہ حکم دے سکتا ہے, جس کا چاہے درجہ بڑھا دے. اور رجال قوامون, جس کو جتنا چاہے حصہ دے, غالب ہے, یعنی اس کو نہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے منظوری لینے کی ضرورت ہے, یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں. عزیز ہے. ساتھ حکیم کہا کہ وہ حکیم بھی ہے, اس وجہ سے کہ جو حکم بھی اس نے دیا ہے اس میں حکمت ہوگی. انسان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے جی اس کو آدھا کیوں مل گیا, اس کو ڈبل کیوں مل گیا. حکمت ہے. اور بعض دفعہ فوری طور پر اسے احساس نہیں ہوتا, بڑا تدبر اور غور کرے تو وہ کہتے ہیں یار اس میں تو واقعی بڑی حکمت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں
حکمت ہوتی ہے اور وہ ایک مصلحت کے تحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جو ہے نا یہ چیز ہے۔ واللہ عزیز الحکیم۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارے جو ہیں وہ 28 رکوع جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے، ہے نا جی، ہاں 28 رکوع۔ اب یہ ہم 229 رکوع، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ 3 رکوع جو ہیں 29، 30، 31 یہ اسی موضوع پر ہوں گے، یعنی جو عائلی خاندانی زندگی ہے نا جی، طلاق، نکاح، عدت، اس ماہ میں۔ اب یہ طلاق کا موضوع ہے تو اب اگلی آیت مبارکہ میں طلاق ہی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ مرتان ہیں، مرتان۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ تو فرمایا کہ الطلاق مرتان، الطلاق، طلاق جو ہے مرتان ہے۔ تثنیہ ثانی سے ہے نا، ثانی دو۔ تھم رول کیا ہے؟ واحد سے تثنیہ کرنا ہے، تھم رول یاد کرنا چاہیے۔ وہ واحد جو ہے کہ آخر میں، ہاں آخر میں اضافہ کرو، اضافہ کر دو کس چیز کا؟ یا تو الف کا، یا الف نون اور یا نون، رٹ لینا چاہیے، یہ تھم رول ہے یہ۔ ایدر آف دا 3 ان میں سے کوئی ایک بھی وہ تثنیہ بن جائے گا، ہاں بالکل۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہے نا، پڑھا تھا نا ہم نے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ہاں یہ کو تقربا، تو یہ بعض زبر بات تقربا ہی ہے نا، نہیں قرآن میں دیکھو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، الف ایسے لکھا ہوگا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اچھا فتکون نون زبرنا ایسے نہیں لکھا ہوگا قرآن میں، دیکھو لکھا ہوگا قرآن میں، آپ دیکھیں الف، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فتکون ظالمین، ظالموں میں سے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ہذان یریدانی، یہ الف نون لگ گیا، وہاں پر وہ بنی اسرائیل والوں کا ہاذا، تو الف نون لگا، ہذان یہ دونوں کون؟ یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، ان دونوں کو کہہ رہے ہیں ہذانی یریدانی، ارادہ یریدو ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، الف نون لا کے یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجکم من الارض، کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ حالانکہ پیغمبر تھے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے گئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے نا تمہیں در بدر کرنا، زمین سے بے دخل کر دینا ہے۔ اچھا الف نون،
اور دوسرا جو ہے نا یہ یانون زیر کے ساتھ ہے، رب المشرقین و رب المغربین، یہ سورہ رحمان میں مشرق یانون، رب المشرقین و رب المغربین یانون لگ گیا 2۔ ماں کو دودھ پلانے کے لیے ہے کہ وہ دودھ پلائیں، ہول سال کو کہتے ہیں، ہولین 2 سال، کاملین بالکل پورے 2 سال، کاملین یانون لگ گیا، ہاں بالکل۔ سورہ کاف میں وہ جو دیوار گر گئی تھی وہ بنایا تو وہاں کہا وہ 2 بچوں کا تھا، غلامین یتیمین، غلام ہیں پڑھیں آپ، 2 غلامین اور یتیمین یانون کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی عربی کی مرتن ہوتا ہے نا جی، مرتن کا مطلب ہے ونس، یہ ہوتا ہے، یہاں سے بات چلی تھی، مرتن ایک بار، اس کو کہتے ہیں مرتن۔ اب مرتن الف نون لگا دو، مرتان الف نون کے ساتھ مرتان، اس کا مطلب ہو گیا 2 ٹائمز، 2 دفعہ، 2 دفعہ۔ تیسری دفعہ پر تو طلاق بائن ہو جائے گی، طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ 2 دفعہ ہی کا ہے، 3rd ٹائم کا پورا ہو جائے تو وہ طلاق بائن پکی طلاق ہو جاتی ہے، جس کے بعد یہ کہا کہ اگر رجوع کا ارادہ بن جائے تو پھر وہ حلالہ ہے۔ اللہ اکبر، اچھا وہ پڑھیں گے اس وقت آیت نا، تو یہ دیکھیں یہاں پر۔ اچھا یہ اتنی تفصیل سے کیا فائدہ ہوا؟ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ طلقتانی بھی ہو سکتا ہے، وہ نہیں اللہ نے لفظ استعمال کیا، ذرا غور کرو، طلاق سے نا طلقتانی 2 ہے، یہ الف بھی آ سکتا تھا، یہ بھی آ سکتا تھا طلقتانی، لیکن کہا مرتان، طلقتانی فرق ہے، یہ طلقتان غلط لفظ نہیں ہے عربی میں، 2 طلاقیں۔ تو مرتان کا یہی مطلب ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں، یہ بڑا ایشو ہے نا جی، اور یہ بہت سے جو ہیں وہ اسی کو وہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک مجلس میں، ایک محفل میں، ایک سیٹنگ میں وہ جتنی مرتبہ بھی کہا جائے دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ونس، یہ بڑے اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا طلاق کوئی پیار محبت کے ماحول میں دی جاتی ہے یا رومانس کے ماحول میں دی جاتی ہے؟ محبت میں لڑائی ہوگی نا آپس میں، وہی ہوگا نا، تو یار 2 یا 3 ہے، ایک دفعہ میں تو وہ طلاق طلاق طلاق، وہ 6 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں یار، غصہ ہے نا، جس بات میں ایسا نہیں ہوتا، تو یہ کیا کہنا۔ دیکھیے خوبصورت ہے نا مذہب، اس کو ایک ہی دفعہ سمجھا جاتا ہے ایک سیٹنگ میں، وہ اس لیے کہ غصہ آ جاتا ہے، ایک فطری جذبہ ہے، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وہ کہنا کہ ہاں یہ غلطی ہوگی، یہ ٹائم دیا جا رہا ہے، اسی لیے طلاق رجعی رکھا ہے، تو ایکچولی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 3 دفعہ کہہ دیا تھا، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ سوچنے سمجھنے اور اس کو ریویو کرنے کا۔ تو دیکھیں اس لیے خاص طور پہ کہا ہے کہ الطلاق مرتان ہے، طلاق جو ہے نا یہ 2 مرتبہ یہاں پر، یعنی اجازت ہے رجوع کرنے کی 2 مرتبہ، یعنی 2 بیک وقت 2 یا 3 دفعہ طلاقیں دینا ویسے بھی یہ جو ہے حکمت الہیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ سوچنے سمجھنے اور جلد بازی میں یہ کہا جاتا ہے۔ جی سر جی ایک بندہ جو طلاق لکھ کے بھیج دیتا ہے تو ایک ہی دفعہ لکھ کے بھیجتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ لکھ کر جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات مائٹ بھی مختلف ہوں گی، کچھ اس میں نہیں ویسے کہا جا سکتا ہاں کہ وہ اس کا کیا حکم ہے، ویسے یہ ہے ایک پوائنٹ بہرحال اس میں وہ بھی ونس ہی ہو گیا نا جی،
ہاں دوبارہ رجوع کا وہ حق رکھتا ہے. رکھتا ہے. یہ ویسے ان آیات کے روح سے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ نا بار بار تو نہیں لکھے گا، پھر لکھے دوسری پھر رجوع کا حق تو ضرور رکھتا ہے، لیکن نہیں اگر وہ رکھنا چاہتا ہے دوبارہ وہ پھر تو بھیجتے ایک ہی ہیں. دفعہ ہو گئی کچھ لوگ بھیجتے ہیں، دوبارہ بھیجتے ہیں. ہاں یہ بھیجتے ہیں کہ پہلے ہم نے طلاق دے دیا، اب دوسری فرق بھیج ہے دیں. کیا؟ زیادہ تر نہیں بھیج پہلے لکھ کے دے دی، ہاں وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ یہ جو پیریڈز بتائے ہیں سر نے، اگر اس دوران وہ رجوع نہیں کرتا جو الاؤڈ رجوع کا ٹائم ہے، پیریڈ جو ہے تو پھر وہ فائنل ہو جاتی ہے. ایک ہی دفعہ لکھی ایک ہی دفعہ. ہاں وہی تو پرچہ ہے. ہاں تو ایسا ہے. زبانی کہہ دیا 6 دفعہ کہہ دیا، ہاں وہ تو لکھ رہے اور وہ ایک ہی دفعہ ہے نا وہ تو، مگر 3 مہینے کے بعد اس کا نکاح ثانی کر دیا گیا، تو یہ تو نکاح پہ نکاح ہو گیا نا. نہیں میں سمجھا نہیں، یعنی تین نہیں سر، اگر وہ نہیں، پہلی دفعہ ہاں طلاق کنفرم نہیں ہوئی. نہیں کیسے کنفرم جب ہوئی؟ ایک ایک دفعہ دفعہ انہوں نے کہا، 3 دفعہ جو میں نے طلاق دی، ہاں. طلاق دی، طلاق دی. ہاں لڑکی یا عورت نے یا اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کو طلاق ہو گئی، اب آپ کی عدت شروع ہوگی. 3 مہینے یا جو بھی پیریڈ ہے اس سے گزر جانے کے بعد، حالانکہ ایک دفعہ ہوئی طلاق، اس کی نکاح دوبارہ کر دیا گیا، تو یہ تو نکاح پہ نکاح ہو گیا. جس طرح اچھا، نکاح یہ کی ویسی طلاق غلط ہوگی، ہے. اصل میں ایک دفعہ بھی کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. وہ تو ایک کوشچن دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں اس پیریڈ کے اندر. اگر ود ان 3 منتھ اس نے قرون ثلاثت قرون میں رجوع نہیں کیا، طلاق تو ہو جائے گی. وہ ہو گئی. یہ تو اس نے اس میں رجوع کر لیا. ہاں اس میں ایکچولی رجوع، ہاں یہ اس میں رجوع کا ہے ایکچولی مین جو ہے نا کہ وہ ہاں اسی لیے نام بھی اس کا طلاق رجعی رکھا ہے کہ وہ طلاق یعنی جس میں مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ اس سے دوبارہ کر سکتا ہے، لیکن ود ان دیٹ اسپیسیفک پیریڈ نا. ہاں یہ ہے اس میں نا، ہاں عدت کے دوران ہی وہ کرے. اسی لیے یہ عدت کا وہ ہے کہ اس پیریڈ میں وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی اس زوجہ سے جو ہے وہ رجوع کر لے اور بحال کر لے اپنے پہلے اسٹیٹس کو. یہ اس معنوں میں ہے. تو فرمایا کہ اچھا یہ جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں یا تو وہ امساک کرے یا جو ہے تسریح کرے. یہ اپوزٹ ہے. امساک روکنے کو کہتے ہیں نا، روکے، یا تسریح یا پھر جانے دے یعنی آزاد کر دے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لیا جائے. ہاں یعنی کیا مطلب، رجوع کر لیا جائے تو روک لیا، رجوع کیا تو روک لیا. بِمَعْرُوفٍ، لیکن معروف طریقے سے کرے. معروف طریقے سے ہے نا جی، یعنی اس کو واقعی بسانے کی نیت سے اور اس ادنیٰ سے معروف طریقہ. او تسریح بے احسان، احسان بھی معروف ہی کے معنوں میں گیا، بھلے طریقے سے رخصت کرے احسان سے. او تسریح، یا رخصت کر دے جانے دے بے احسان بھلے طریقے سے. رخصت کے ساتھ احسان اس لیے کہا کہ کیونکہ ہوتا تو چپ کلش غصہ لڑائی ہے نا، تو یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ جی اب تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو دھکے دے کر، برا بھلا کہہ کر، تہمت لگا کر، بہتان لگا کر اس کو نکالا جا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے رشتہ ختم ہو رہا ہے تو بے احسان اچھے طریقے سے کرو. نہیں ہوئی نباہ تو جاتے جاتے اس کو کہ جی اب تک تعلق ہی نہیں ہے، میں نے الگ ہی کر دیا، تو سارا غصہ اسی پر نکالا جائے. دیکھیے قرآن ایک ایک لفظ سے بڑی تعلیمات دیتا ہے. اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اپنے سارے غصے اس پر ہی وہ نکالنے لگے کہ اب میں نے اسے کون سا رکھنا ہے، چھوڑ ہی دیا ہے تو جتنی چاہے اس پر جی تہمت بھی لگاؤ، بہتان بھی اس پر جو میں کہا احسان اچھے طریقے سے رخصت کر دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا آپشن رکھا ہے کہ جب وہ نباہ نہیں ہو رہا تو اللہ نے کہا کہ یہ آپشن ہے لیکن احسان طریقے سے. لیکن یہ فرمایا کہ اگر طلاق دے رہے ہو نا تو جو کچھ لیے وہ واپس نہیں لینا. ولا یحلو، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لکم، تمہارے لیے کیا نہیں ہے جائز، کہ انتا خذو، کہ تم پکڑو. اخذ سے ہے نا کہ تم لو کیا، مما آتیتموہن، مما اس میں سے، آتیتموہن. اچھا یہ بھی دیکھیں مما لکھا ہے، سارے کا سارا نہیں کہا، تھوڑا سا بھی نہ لو،
ایک ایک لفظ میں نا گہرائی ہوتی ہے ہیں؟ اگر عورت طلاق لیتی ہے تو پھر نہیں وہ تو خلا ہو گیا نا، اس میں تو پھر وہ ہے اس کو تھوڑا سا وہ مہر بھی وہ رکھ سکتا ہے، وہ تو سنیریو ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہیں. مما ہے نا، یہ من اور ماں، من اور ماں، من کا لفظ سے جو، یعنی ایک پارٹ اور شیئر بھی نہیں لے سکتے اس میں سے جو، سارا کی بات نہیں ہو رہی، یہ لفظ بھی غور طلب ہے. تو کہا مما، اس میں سے جو آتی تمہن، عطا دینا ہوتا ہے نا جی، آتی تمہن، ان عورتوں کو تم دے چکے ہو، شیئن، ذرا برابر بھی، شے بھی. دیکھیں یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ابتدا میں فرط جذبات سے مغلوب، نئی شادی ہوئی ہے نا، اور بڑی وہ ہے تو جی وہ بنگلہ بھی اس کے نام کیا جا رہا ہے، اور یہ اکاؤنٹ بھی اتنے نام، ایک اور گاڑی بھی اس کے نام کر دی ہیں، اللہ نے دیا ہے اس کو نا، بڑا میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپس میں چپکلش ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو چھوڑنا ہی ہے، میں نے تو اس پر لاکھوں لٹا دیے، تو اس سے واپس لوں میں؟ نہیں، بس وہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، جو دے دیا سو دے دیا. ماں آتے تو میں ٹائم ہو گیا، ہاں ٹائم ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر جب عورت جاتی ہے، شادی ہوتی ہے تو ڈالی لے کے جاتی ہے، جی اور جب یہ